آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے کہا صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو مکہ میں نبی پاک کے سامنے کافر بھی تھے، ابو جہل بھی تھے، پھر ان پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ آپ کے ذہن میں فوراً سوال آئے گا۔ جواب کئی طرح سے دے سکتا ہوں، بولو بارش ہوتی ہے ساری زمین پر پڑتی ہے یا نہیں؟ جس علاقے میں بارش ہو رہی ہے اس کی پوری زمین پر بارش پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے؟ ساری زمین کو ایک جیسا فائدہ ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ اردو میں انگلش میں کلر شور کو کیا کہتے ہیں؟ جو سیم والی زمین ہوتی ہے، مجھے اس وقت انگریزی کا لفظ نہیں آ رہا اس کا، کلر شور کہتے ہیں، سیم والی سیم تھور والی زمین، اس کو بارش سے نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، اور زیادہ بگڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کا مزاج ایسا ہے، اس کو بجائے فائدے کے کیا ہو رہا ہے؟ اونچی، ذہن ایک جیسا ہے، نہیں کرتے کہ یہ بھی تو زمین ہے، مگر اس کا مزاج ہے، ہر ایک کے اندر ایک جیسی صلاحیت نہیں ہے۔ بعض لوگ عقل والے ہو کر بھی عقل کی بات نہیں کرتے، عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اب ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ یہ لوگ جو ہے کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو جی نبی ہدایت دیتے ہیں تو دے سکتے تھے، تو ابو جہل کو کیوں نہیں دی؟ ان کو اپنے اس رشتہ دار کا بڑا غم ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے اس بڑے کو ہدایت کیوں نہیں ملی، تکلیف ہوتی ہے بڑی۔ تو میں اس پر 50 سوال الزامی بھی قائم کر سکتا ہوں، مگر میں آپ سے سمجھانے کے لیے 2-3 باتیں کر دیتا ہوں۔ اب بحث شروع کرتے ہیں کہ نبی اگر ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ 1 دن بحث کریں، 2 دن بحث کریں، 3 دن، مہینہ، سال بھر بحث کریں، اور آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نے بحث کر کے یہ کہہ لیا، اگلا یہ کہہ رہا ہے کہ نبی دے سکتے ہیں، تو وہ کہے گا دی کیوں نہیں؟ تو پھر یہ بحث ہو گئی نا۔ تو آپ نے اپنی دلیلیں قائم کی اور دلیل قائم کر کے کہا کہ نبی نہیں دے سکتے۔ میں اس پر ایک سوال آپ پہ قائم کرتا ہوں، میں یہ سوال قائم کرتا ہوں کہ یہ بتائیں اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پھر اللہ نے کیوں نہیں دی؟ میں لمبی تقریر میں نہیں جا رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے مختصر بات کہ نبی دے سکتے ہیں یا نہیں ہدایت، اس کو رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ پھر اللہ نے کیوں نہیں دی؟ 2 جواب، بولے 1 سال اس پر بحث کی، 1 سال اس پر کر لو۔ آخری جواب آپ کا یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں۔ یہی میرا جواب، جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو اس کے حبیب نے بھی نہیں چاہا۔ اب میرا دوسرا سوال بھی سن لو، اگر نبی چاہے اور اللہ سے مانگے تو اللہ کر بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر کو نبی نے چاہا یا نہیں چاہا؟ اللہ نے کیا یا نہیں کیا؟ اونچی، تو ذہن میں رہے تم اعتراض نبی پہ کر رہے ہو، اللہ پر اعتراض جائے گا، وہاں کیا جواب دو گے؟ تو مشیت کو سمجھنا آپ کے بس کی بات کہ اللہ نے فلانے کو لمبا کیوں بنایا، اس کو ٹھگنا کیوں بنایا، اس کو اونچا کیوں بنایا، فلانے علاقے کو ایسا کیوں بنایا، فلانے کو ایسا کیوں بنایا، آپ اللہ کی مشیت کو جان سکتے نہیں۔ جتنا آپ کے لیے جاننا ضروری اتنی بات کریں کہ اللہ نے دریا اتنے کیوں بنائے، ٹیڑھے کیوں بنائے، گہرے کیوں بنائے، فلاں علاقے میں کیوں نہیں بنایا، فلاں علاقے میں کیوں بنایا، آپ اس کو جان سکتے نہیں۔ مگر اللہ نے جو کیا صحیح کیا، وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔